أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران سورة البقرہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ دوسری صورت ہے سورة آل عمران۔ یہ دونوں جڑواں صورتیں ہیں مضامین کے اعتبار سے، دونوں مدنی صورتیں ہیں اور دونوں کو حدیث میں زہراوین کہا گیا ہے، دو چمکدار صورتیں، اور اس حوالے سے میں نے حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے حوالے سے حدیثیں پیش ہو گئی، لیکن سورہ آل عمران کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورۃ آل عمران مدنی ہے، 200 آیتیں ہیں، 20 رکوع ہے۔ سورہ آل عمران کا موضوع ہے نصارہ کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ انسانیت کی تاریخ کے 3 ادوار ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسانیت کی تاریخ ہے، اس کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور ہے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک، یہ کفر شرک سے پاک صاف دور ہے۔ انبیاء تشریف لاتے تھے، لوگوں کو زندگی گزارنے کا سسٹم سمجھاتے تھے، اخلاق کیا ہے، معاشرت کیا ہے، رہن سہن کیا ہے، اجتماعیت کیا ہے، حقوق کیا ہے، ضروریات زندگی کیا ہے، یہ سمجھاتے تھے۔ سب سے پہلے تشریعی پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہلی قوم ہے جنہوں نے شرک کیا، اور جو سب سے پہلی معذب قوم ہے جن پر اللہ کا عذاب پڑا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملت صابیہ، ملت صابیہ کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے، اس کو کہتے ہیں ملت ابراہیمیہ، ملت ابراہیمیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق میں پیدا ہوئے، ار کے مقام پر عراق میں پیدا ہوئے، جس ماحول میں آنکھیں کھلی سب شرک ہی شرک، والد شرک میں مبتلا ہے، بت ساز بھی ہے، بت فروش بھی ہے، ہر طرف شرک ہے۔ آنکھیں کھولنے جب نبوت ملی، اپنے والد سے گفتگو کی، یہ کیا ہے؟ بالآخر والد مخالف ہو گئے، بہت سمجھاتے رہے، بالآخر انہوں نے ایک وقت آنے پر گھر سے نکال دیا۔ وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، انہوں نے آگ میں ڈالا، پھر عراق کو چھوڑ کر کے شام چلے گئے، الخلیل مشہور فلسطین میں، وہاں سے مصر کا سفر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی جو خاندان سے تھی ان کا نام تھا حضرت سارہ، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی جو مصر سے تھی ان کا نام تھا ہاجرہ، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب اسرائیل ہے، وہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ بڑا لمبا دور ہے، ہزاروں سال کا دور ہے، سب سے زیادہ انبیاء ہیں، سب سے زیادہ کتابیں ان پر نازل ہوئی، سب سے زیادہ خلیفے ان میں آئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جا کے ختم ہوتا ہے۔ یہ ہے بنی اسرائیل کا ایک دور، یہ ملت ابراہیمیہ کا ایک دور ہے۔ بنو اسحاق، بنو اسرائیل،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جو بنی اسرائیل ہے ان کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ ہے یہود اور ایک حصہ ہے نصارہ عیسائی، دونوں بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کیوں کہتے ہیں؟ آل عمران کے دو نام گزرے ہیں، دو شخص سے تاریخ میں، دو بزرگ ہستیاں ہیں۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، جو اپنے دور کے بہت بڑے بزرگ تھے بنی اسرائیل کے، اور مسجد اقصیٰ کے خطیب تھے، ان کو آل عمران۔ تو یہاں چونکہ آل عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ ان کے خاندان کا ذکر ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چنا حضرت آدم کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، جہان والوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولادیں ہیں، ایک دوسرے کی اولادیں سے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام ان کے خاندان کا ذکر ہے۔ آل عمران سے مراد حضرت مریم کا خاندان ہے، ان کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس کو سورہ آل عمران کہتے ہیں، اور اصل موضوع ہے نصارہ کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔